بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 20۔ ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے۔ چوتھا حصہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا، پھر مسجد کے ایک کونے کی طرف بڑھا۔ سب لوگ اسے تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا تہبند اٹھایا اور بیٹھ کر اطمینان سے پیشاب کرنے لگا۔ چند افراد جلدی سے اٹھے تاکہ اسے اس عمل سے روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، اسے چھوڑ دیں، اسے مت روکیں۔ دیہاتی پیشاب کر کے اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آیا تو آپ نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، مساجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، انہیں اللہ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نہایت مختصر نصیحت کرنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ بات آدمی کی سمجھ میں آ گئی اور وہ چلا گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ پھر آیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ بلند کی، قرات کے بعد رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو سب مقتدیوں نے ربنا ولک الحمد کہا۔ دیہاتی نے بھی یہ الفاظ کہے لیکن مزید چند الفاظ بڑھائے، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر، ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور ان الفاظ کے کہنے والے کے متعلق پوچھا کہ وہ کون تھا۔ لوگوں نے دیہاتی کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی۔ وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے کچھ دیر پہلے مسجد میں پیشاب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس حد تک گھر کر چکی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر رحمت نازل نہ ہو۔ آپ نے اسے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، تم نے ایک بڑی چیز کو تنگ کر دیا۔ اس آدمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کا دل آپ کا والا اور عاشق ہو گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے دیہاتی کی شخصی چابی کا سراغ پا لیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے کیا برتاؤ کرنا ہے۔ وہ ایک دیہاتی تھا جو جنگل سے آیا تھا۔ علم کے لحاظ سے وہ ابو بکر اور عمر یا معاذ اور عمار کی طرح نہیں تھا، چنانچہ اس کی پکڑ بھی اس کی شخصیت اور اس کے علم کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ ایک عام صحابی تھے۔ وہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جنگل میں ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جس پر ان کا گزر بسر تھا۔ ایک دن معاویہ مدینہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ اس آدمی کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے جس سے چھینک آ جائے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی چھینک سنے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں اسے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہنا چاہیے۔ معاویہ نے یہ بات پلے باندھ لی اور رخصت ہو گئے۔ چند دن بعد کسی کام سے مدینہ آئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ معاویہ بھی نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز کے دوران کسی آدمی کو چھینک آ گئی۔ معاویہ کو یاد آیا کہ انہوں نے یہ بات سیکھی تھی، مسلمان جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ انہوں نے فوراً بلند آواز سے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ ان کی اس حرکت سے نمازیوں کی یکسوئی میں اچھا خلل پڑ گیا اور سب لوگ تیز نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ معاویہ نے کہا، ہائے میری ماں کی بربادی، تم لوگوں کو کیا ہوا، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ لوگ ہاتھوں سے رانوں پر مارنے لگے کہ خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی طرف رخ کیا۔ شور شرابے کی آواز آپ کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ کسی بولنے والے کی آواز بھی آپ کو سنائی دی تھی، لیکن نئی آواز تھی اس لیے پہچان نہیں سکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کون بول رہا تھا؟ لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ دوڑتے ہوئے قریب آئے،
کہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں، اور خدا نخواستہ ڈانٹ پلا دے۔ معاویہ کہتے ہیں میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، خدا کی قسم میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد ایسے خوبصورت اور ہلکے پھلکے انداز سے تعلیم دینے والا استاذ نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ گالی دی، آپ نے بس اتنا کہا معاویہ نماز میں باتیں کرنا مناسب نہیں، اس میں صرف تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نے نہایت مختصر نصیحت کی۔ معاویہ نے بات خوب سمجھ لی اور ان کے دل کو اطمینان حاصل ہوا تو انہوں نے کہا میں جاہلیت کے دور سے تازہ نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے اور ان سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس مت جانا۔ معاویہ نے کہا اور ہم میں سے چند لوگ بدفعلی لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ان کے دلوں کے وسوسے ہیں، ان کے ارادوں میں یہ وہم بالکل رکاوٹ نہ بنے۔ مسجد میں پیشاب کرنے والے دیہاتی اور نماز میں باتیں کرنے والے شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ان کے حال کے بالکل مطابق تھا۔ عوام کا غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہوتا۔ اس کے خلاف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جن کا شمار جلیل القدر اور اہل علم صحابہ میں ہوتا تھا، ان کی بھول کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل الگ تھا۔ اس سے آگے اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔